الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کی ابتدائی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ مقدسہ کے اندر عرب کے اندر پائے جانے والے بے شمار قسم کی غلط رسم، غلط طور طریقوں کی تردید فرمائی ہے، اور وہ تفصیلی طور پر ذکر آ رہا ہے۔ عرب کے اندر جہاں اور کئی قسم کے جرائم اور کئی قسم کی غلطیاں، بیماریاں تھیں، وہاں سب سے بڑی بیماری شرک کی تھی۔ اور بھی تھیں، لیکن بڑی بیماری شرک کی کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ باقی تو انسانوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، لیکن شرک کرنے والا اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر سے مراد اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، اللہ کے غیر، اور اللہ کے غیر میں پتھر بھی ہیں، درخت بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو لوگ اللہ کی صفات میں شامل کر دیتے تھے۔ جو صفت اللہ کی تھی ان چیزوں میں مانتے تھے، مخلوق میں۔ کوئی وہی صفت نبیوں میں مان لیتا تھا، کوئی وہی صفت ولیوں میں مان لیتا تھا، کوئی وہی صفت بزرگوں میں مان لیتا تھا، کوئی وہی صفت جنات میں مانتا تھا، کوئی اسی صفت کو ملائکہ کے اندر مان لیتا تھا، کوئی اسی صفت کو پتھروں میں مانتا تھا، درختوں میں مانتا تھا، اپنے بنائے ہوئے صنم میں مانتا تھا، بت میں مانتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو فرمایا کہ عرب کے اندر سب سے پہلے اس بیماری کا علاج کیا جائے اور اس کی سرعام تردید کی جائے کہ لوگ اس ظلم سے بچ جائیں۔ تو سورۃ انعام کے اندر اس شرک کے مرض کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ سورۃ انعام میں بھی ہے، سورۃ مائدہ میں بھی تھی، انعام میں بڑی تفصیل اس سے زیادہ بڑھ کر آئی ہے۔ تو جب اللہ کی صفات میں غیر کو شریک کیا جائے تو اللہ کی بے شمار صفات ہیں۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، کوئی کہہ دے کہ نبی بھی غیب جانتا، یہ اللہ کی صفت میں نبی کو شامل کیا ہے۔ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ نبیوں کو ضرورت کے مطابق اللہ اطلاع دیتا ہے،
جو ضرورت ہوتی ہے اللہ نبیوں کو بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ وحی بتائی، اس کام سے بچو، فلاں جگہ یہ کام ہوا، یہ غلط ہوا ہے۔ اور وہ اللہ رب العالمین ضرورت کے مطابق، قرآن لوح محفوظ میں تھا، اللہ نے ضرورت کے مطابق تھوڑا 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 نبی کو بتایا ہے، نبی بھی جان گیا ہے۔ لیکن اللہ خود نبی فرماتے ہیں ما کنت، اللہ نے فرمایا کنت، نبی تو بھی نہیں جانتا تھا، انک لا تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو بھی نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے سکھایا آپ کو۔ تو پھر سب چیز کو جاننے والا صرف اللہ تھا۔ اب کوئی کہہ دے کہ بزرگ بھی یہ جان لیتے ہیں، نبی بھی جان لیتا ہے، فرشتوں کو یہ پتہ تھا، جنات بڑی چیزیں جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، جنات کو یہ پتہ ہوتا ہے، وہ پتہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری صفت میں کمزور مخلوق کو شامل کر کے یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کا ذکر جا بجا کیا ہے اور فرما دیا ہے کہ غیب، زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ ضرورت ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبر کو عرش کی بھی خبریں دیتا ہے، جنت کی خبریں بھی دیتا ہے، جہنم کی خبریں بھی دیتا ہے۔ تو وہ خبر دی ہے اللہ نے۔ علم وہ ہوتا ہے کسی کی خبر دینے کی ضرورت نہ ہو، خود پتہ ہو۔ خود تو نبی کو نہیں پتہ تھا، تبھی تو وحی کا سلسلہ چلا ہے۔ اللہ نے بتایا یہ بتا، یہ بتا، یہ بتا، اور پھر اللہ کے نبی کا پھر علم تو وسیع ہو گیا۔ یہ ہے تو علم کائنات میں سب سے زیادہ نبیوں کو علم ہوتا ہے، پھر نبیوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بڑا تھا، لیکن غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی تردید کی ہے۔ اسی طرح نفع دینے میں اللہ یکتا ہے، نقصان دینے میں اللہ یکتا ہے، لیکن عرب والے غیروں سے نفع اور نقصان کی امیدیں نہیں، یقین رکھتے تھے۔ بت کو پوج کر کہتے تھے بت مجھے فائدہ دے گا، صنم کو پوج کر کہتے صنم مجھے یہ فائدہ دے گا۔ بزرگوں کی قبر پہ حاضر ہو کر کہتے تھے بزرگوں میری اس تقدیر کو بدل دے، یہ مجھے مراد پوری کر کے دے دے۔ بزرگوں سے مرادیں پوری کرنے، نفع پورے کرنے کا یقین بنایا ہوا تھا، اور یہ نفع دینا، نقصان دینا صرف اللہ کا کام تھا، لیکن وہ بزرگوں سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان باتوں کی تردید کے لیے سورۃ انعام کا نزول فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کی تردید فرمائی ہے، اور اس شرک کی بے کنی کی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، قرآن نازل ہو کر سب حقیقت کھول گیا، غلط کو غلط کہہ گیا، صحیح کو صحیح کہہ گیا۔ اب قرآن نازل ہونے کے بعد بھی جو قرآن سے دور ہیں وہ بیچارے اسی ظلم میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں جو عرب والے کرتے تھے۔ وہ بھی اللہ کی صفت عالم الغیب میں غیر کو شریک مان لیتے ہیں، نفع دینے میں بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ یہ نفع دیتا ہے، فلاں بزرگ کو یہ دیا تو یہ ہو جائے گا، نہیں تو بزرگ صاحب یہ کر دیتے ہیں، بزرگ صاحب یہ نقصان دے دیتے ہیں، اگر بزرگوں کے نام کے یہ نہ دیا جائے، وہ نہ دیا جائے تو بزرگ یہ کر دیں گے۔ یہ بزرگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، بزرگ صرف اللہ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ لوگ گزرے ہیں۔ بزرگ نفع نقصان کے مالک نہیں، ہاں بزرگوں سے عقیدت رکھو، محبت رکھو، ان کی عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ ادب بجا لاؤ اور ان کے طریقے کو اپناؤ۔ جس کو وہ پوجتے تم بھی اس کو پوجو، جس سے وہ دہائیاں کرتے آپ بھی اس سے دہائی کرو، جس سے وہ مانگتے آپ بھی اس سے مانگیں۔ وہ تو اللہ سے مانگتے تھے اور آپ نے ان سے مانگنا شروع کر دیا، یہ ظلم ہے۔ سورۃ انعام میں اس ظلم کی تردید کی ہے کہ یہ ظلم نہ کرو، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور سورۃ انعام کو انعام رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ انعام چوپاؤں کو کہا جاتا ہے، اور
عرب کے اندر شرک کی انتہا تھی، چوپاؤں میں بھی شرک کرتے تھے۔ کیا شرک چوپاؤں میں نے عرض کیا ہے جہاں اس دور کی جہالت وہ آج بھی آپ کو نظر آئے گی دائیں بائیں۔ جب آدمی قرآن سے دور ہوگا، دین سے دور ہوگا، شیطان اپنی محنت کر کے ان کو اسی ڈگر پہ لائے گا۔ تو وہ چوپاؤں میں یہ شرک کر لیتے تھے۔ چوپایا آ گیا کوئی بھی، یہ جی فلاں بزرگوں کی نیاز ہے، یہ فلاں بزرگوں کی منت ہے، یہ فلاں بزرگ کی نظر ہے۔ چوپایا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اور 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان 8 جانوروں کو امت کے لیے حلال کیا، اور یہ اللہ کے بندے انہی جانوروں کو غیر اللہ کے نام دے کر، اللہ کے علاوہ غیر کا نام، غیر کی نیاز، غیر کی نظر کر کے ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کون آئے میرے چیزوں میں مداخلت کرنے والے؟ پیدا کرنے والا میں اور فیصلے سنانے والے یہ۔ میں نے حلال پیدا کیا، ان کو کھاؤ طریقے کے ساتھ، بسم اللہ کرو اور ذبح کرو۔ 2 کام ہو گئے، ایک اللہ کا نام لے کر ذبح کر، اور نمبر 2 ذبح کرنے کے ساتھ ذبح کر کہ گندا خون نکل گیا، جانور حلال ہو گیا ہے۔ لیکن یہ خدا کے بندے فرمایا اسی جانور کو بجائے اللہ کا نام لینے کے غیر کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، غیر کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ظلم ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمایا 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2۔ بیڑوں میں بھی، دمبوں میں 2 نر اور مادہ، بکریوں میں نر اور مادہ 2، اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے اونٹنیوں کے نر اور مادہ، گائے کا نر اور مادہ۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے حلال کیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ غیر کے نام کی کرتے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اونٹوں میں سے 2 نر اور مادہ، گائے میں سے نر اور مادہ، اور یہ پھر اپنی طرف سے بناوٹ کر کے کہہ رہتے ہیں کہ یہ فلاں کی نظر ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اللہ نے اس کی بڑی تفصیل سے تردید فرمائی ہے، چوپاؤں کے احکام ذکر کیے ہیں، اور پھر دنیا کو بتایا چوپایا میں نے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا، پیدا میں نے کیا، میرے نام کا لے کر ذبح کر، میرے نام کی نظر دینا اور پھر ذبح کر کے کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے۔ تم اپنے اوپر غیر اللہ کا نظر کر کے کیوں حرام کرتے؟ یہ تو اس طرح حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور چوپاؤں میں بھی یہ غیر اللہ کی نظر چل جاتی تھی، اور کھیتی باڑی میں بھی چلتی تھی، اور آگے قرآن اس کی تفصیل ذکر کرے گا۔ سورت کا نام ہی پھر سورت انعام رکھ دیا ہے کہ نظر ہو، نیاز ہو، اللہ کی ہو، چیز اللہ نے دی، اللہ کے نام کی نیاز دو، غیر کی نہ کرو۔ تفصیلی احکام اللہ رب العالمین نے سورت انعام میں اس کے ذکر کیے ہیں، اور انسانوں کو بتا دیا ہے کہ انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی صفات میں بھی غیر کو شریک نہ کر، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں بھی غیر کو شریک نہ کر۔ اگر منت دینی ہے، نیاز دینی ہے، نظر دینی ہے تو وہ اللہ کے نام کی دو، جس اللہ نے چیزیں پیدا کی اس کے نام کی دے دو، اور پھر اس کو آگے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور میں اللہ کے نام کی نظر دیتا ہوں، اور اس کے غریب بندے کھائیں گے، اللہ مجھے ثواب دے دے، اور یا اللہ اس کا ثواب میرے والدینوں کو دے دے، میرے دادے کو دے دے، فلاں بزرگ کو دے دے، اللہ اس کا ثواب ساری امت کو دے دے، ٹھیک ہے صدقہ ہے۔ اور اس ترتیب سے فرمایا کہ اس کا ثواب آپ کسی کو بخش سکتے ہیں، بزرگوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو بخش سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دیا یہ جانور فلاں کی نظر، فلاں کی نیاز اللہ کے علاوہ، فرمایا جانور ہی حرام ہو گیا ہے، نہ تم کھا سکتے ہو نہ کوئی کھا سکتا ہے، وہ تو حرام ہو گیا ہے۔ تو یہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کا دیا ہوا جانور اللہ کے نام کی نظر کر اور اللہ کی مخلوق کو کھلا، ثواب جس کو بخشتا بخش، ثواب تجھے بھی مل جائے گا۔ کسی کی اور کی نیت کرتا ہے فلاں کو ثواب ملے، فلاں بزرگ کو ملے، فلاں خاندان والے کو ملے، ساری امت کو ملے، جو نیت کر اللہ ثواب دینے والے ہیں۔
لیکن اللہ کے دیے ہوئے جانور کو اللہ کے نام سے ہٹ کر اگر دے دیا کسی کی نظر نیاز، ثواب بھی ختم، الٹا گناہ ہو گیا ہے، جانور حرام ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بھئی صرف جانور حرام نہیں ہوا، گناہ نہیں، بلکہ بہت سخت گناہ اور اللہ کا غضب آ جاتا ہے اس کے اوپر، اور دنیا اسی کے اندر بیچاری ڈوبی ہوئی ہے اور یہ سمجھتی میں بہت بڑی نیکی کی ہے، میں نے فلاں کی نیاز دی ہے، فلاں کی نظر دے کر میں نے کمال کی نیکی کر دی ہے۔ اللہ کہتا کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور اللہ کی دی ہوئی چیز کو غیر اللہ کے نام کی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے نام کی کر، اور وہ آپ کے سامنے کل میں نے عرض کیا بات آ جائے گی۔ اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی حدیث پھر سنائی اور فرمایا اللہ کو اس وقت بڑا غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے کہ میری چیزوں کو، میری شریعت کو مذاق بنایا جائے اور میری بنائی ہوئی چیزوں کو میرے نام کو چھوڑ کر غیر کے نام کی کر دیتے ہو۔ فرمایا یہ ناجائز ہے۔ اسی لیے عرب والے لات صاحب کے نام پر نظر دے دیتے اور یہ کر دیتے ہیں کہ لات صاحب خوش ہو جائے گا، لات صاحب خوش ہو کر پھر جناب من ہمارے کام ہو جائیں گے، وہ ہمارے کام کر دے گا، ہمارے کام کرا دے گا۔ اور اگر اس کی نیاز نہیں دی کہتے لات صاحب رات کو لاتے مارے گا، نقصان دے دے گا۔ او خدا کے بندو، نفع دینے والا نقصان دینے والا صرف اللہ ہے۔ اسی کو تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بڑے جزیات اور بڑے تفصیل کے ساتھ صورت انعام میں بیان کیے ہیں۔ وہ آگے چلتے ہوئے درسوں میں رمضان کے موقع پر بھی کچھ باتیں آ جائیں گی، بقیہ درس انشاءاللہ صورت انعام کا تو پھر رمضان کے بعد تکمیل ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔